کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی. لوگوں نے کہا اے مریم یہ تم نے کیا کیا؟ الزام، ماحول کا طوفان، نگاہوں کے نیزے. مگر مریم نے کچھ نہ کہا، بس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اور پھر ایک معجزہ رونما ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز، زکوٰۃ، والدہ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. پیدائش کے لمحے پہلا جملہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ وہ پیغام ہے جو پوری عیسائیت کو جھنجھوڑتا ہے. آیات 34 تا 40. عیسیٰ ابن مریم کا مقام اور رد الہیت. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ اعلان فرما رہا ہے اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ جب کچھ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں قرآن نے لوگوں کا عقیدہ توڑ دیا جو عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، جب مریم خاموش تھی تو اللہ نے عیسیٰ سے کہلوایا. جب بندہ اللہ کے لیے چپ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود بولتا ہے. مریم کا صبر انکار کا عروج تھا اور اللہ کی رحمت کا دریا اس صبر سے پھوٹا. یہ صورت بتاتی ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیا کے سارے طوفانوں میں بھی محفوظ ہوتا ہے. زندگی کی سب سے بڑی طاقت صبر اور یقین. اللہ کے بندے بنو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا. الزاموں سے نہ ڈرو، رب کے انعاموں کی فکر کرو. مریم کی خاموشی میں اللہ کی آواز گونجتی ہے. سورہ مریم آیت 41 تا 65 کی تفسیر. محترم سامعین کرام، جب ماں مریم کی صبر بھری داستان ختم ہوئی تو قرآن ہمیں ایک باپ بیٹے کے رشتے میں لے آتا ہے. ایک بیٹا ہے توحید والا، ایک باپ ہے بت پرست، اور بیٹے کا لہجہ عشق بھی ہے، احترام بھی ہے، درد بھی ہے، دعوت بھی ہے. وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ گفتگو رہتی دنیا تک کے ہر جوان کے لیے پیغام ہے کہ اگر باپ بھی شرک پر ہو تو بھی زبان ادب سے نیچے نہ ہو. آیت 41. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچا اور نبی تھا. پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، یعنی جو ہر حال میں سچ بولے، عمل میں بھی، قول میں بھی، دل میں بھی. آیات 42 تا 45. والد سے مکالمہ. جب اس نے اپنے رب سے کہا اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے. یا ابدی، یعنی میرے پیارے ابا، محبت سے پکارا. میرے ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستے کی طرف لے جاؤں گا. میرے ابا شیطان کی بندگی نہ کرے. یہ جملے نہیں، آنکھوں سے بہتے آنسو ہے. یہ وہ بیٹا ہے جو جنت